بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يريفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها
روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. 16واں پارہ شروع کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا
اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا عالم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا علم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین، جہاں دو دریا مل رہے ہیں ان کے سنگم پر تمہیں ملے گا، وہ تم سے بڑا عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے غلام حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یوں کرو کہ یہ بھنی ہوئی مچھلی ہے، اس کو اپنے پاس زنبیل میں رکھ لو، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے راستہ بنائے گی اور تمہیں گائیڈ کرے گی، وہاں تک پہنچنا، وہاں پہ تمہیں وہ عالم یعنی حضرت خضر مل جائیں گے۔ بہرحال یہ چل پڑے سفر کرتے کرتے، حتیٰ کہ ایک جگہ پہ پہنچے تو مچھلی نکل کے راستہ بنا کے چلی گئی اور حضرت یوشع بن نون کو بھول گیا۔ بہرحال ایک دن ایک رات کا سفر کر کے مزید آگے تک گئے، تکان محسوس کی اور کہا کہ میری مچھلی، تو حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ اوہ وہ تو مجھے بھول گئی، وہ تو جو پچھلا ہمارا پڑاؤ تھا وہاں سے وہ راستہ بنا کے سرنگ کی شکل میں نکل گئی۔ تو بہرحال دوبارہ واپس آئے اور جب پہنچے تو حضرت خضر سے ملے، وہ چادر تانے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کو کہا کہ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیا۔ تو اس دوران ایک چڑیا نے سمندر سے چونچ بھر پانی لیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علم کی اتنی بھی حیثیت نہیں جتنا اس چڑیا نے پانی لیا۔ تو وہی تذکرہ چل رہا ہے کہ قال الم اقل لک، حضرت موسیٰ چل پڑے حضرت خضر کے ساتھ۔ اب دیکھیں علوم دو طرح کے ہیں، ایک شریعت کا علم ہے اور ایک علم تکوینی ہے۔ شریعت کا علم انبیاء کو دیا جاتا ہے اور علم تکوینی ملائکہ کو دیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ حضرت خضر کو بھی دیا گیا، وہ نبی تھے، ولی تھے، فرشتہ تھے، اس بارے میں قرآن پاک خاموش ہے۔ بہرحال ایسا ہوا کہ چلے تو ایک کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی کا ایک تختہ انہوں نے توڑ دیا، اس کے بعد ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ صبر نہیں کر سکے اور ہر بار وہ پوچھتے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ قال الم اقل لک، حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں آپ سے دوبارہ کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا، آپ پہنچ چکے ہیں میرے ساتھ حد عذر کو۔ فانطلقا، وہ اگلی مہم پہ چل پڑے، حتیٰ کہ جب بستی والوں کے پاس پہنچے، یہ انطاکیہ کی بستی تھی، وہاں بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہ رہی تھی، اس کو حضرت خضر نے سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو اب حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، تو خضر نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا۔ تم نے خود کہا تھا کہ اگر دوبارہ سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ ان قریب میں تمہیں بتاؤں گا ان کا اصل مطلب جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ اما السفینہ، تو جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے تو یہ غریب لوگوں کی تھی جو محنت مزدوری کرتے تھے سمندر میں۔ میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں کیونکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی کو چھین لیا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ غریب لوگ ہیں، اگر ان کی کشتی صحیح ہوگی تو وہ اس کو چھین لے گا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین ایمان والے تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ چھا جائے گا ان پر سرکشی اور کفر سے۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے چاہا کہ تبدیل کرے ان کے لیے ان کا رب اس سے بہتر اولاد اور پاکیزگی میں قریب تر ہو اور شفقت میں۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام پرفیکٹ ہے۔ وہی نا کہ ہماری زندگی میں جب کشتیاں چلائی جاتی ہیں تو ہم اس پہ جزا فضا کرتے ہیں جبکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ داؤد طائی بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک دن وہ بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں انتہائی غریب بیوہ ہوں، میرے پاس ایک ہی اون کا گولا تھا، میں نے کہا کہ اس سے کچھ بنا کے میں بیچوں اور اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کروں۔ بہرحال میں نے کچھ بنایا، میں نے بیچا
اور پھر میں کھانا لے کر آئی اور مزید میں اون کا گولا لے کر آئی. میں ابھی بچوں کو کھانا دے ہی رہی تھی کہ آسمان سے ایک چیل آئی اور میرا اون کا گولا اڑا کر لے گئی. آپ کہتے ہیں کہ رب رحم دل ہے. اب مجھے جواب دیجئے کہ رب رحم دل ہے یا سنگ دل؟ تو وہ حیران ہو کر ابھی جواب دینا ہی چاہ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. باہر گئے تو ایک شخص نے 10,000 درہم دیے اور کہا کہ ہم لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی ڈگمگانے لگی تو ہم سب نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا تو ہم 10,000 صدقہ کریں گے. اس دوران ایک چیل آئی اور چیل نے آ کر اون کا گولا پھینکا اور جہاں پہ سوراخ ہوا تھا وہاں پہ ہم نے دیا اور بچ کر ہم آپ کے ساتھ آ پہنچے. انہوں نے وہ 10,000 لیا اور اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ رحم دل ہے یا سنگ دل؟ تو اللہ وہ اون کے گولے کے بدلے میں اللہ نوازنا چاہتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا. وہی نا کہ رضیت باللہ ربًا، کہ ہم راضی ہو جائیں کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی وہ دیوار تو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر کے تھے، اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. صالحہ، اب اگر والدین نیک ہوں، والد نیک ہو تو اس کے اثرات نسلوں میں چلتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ہے کہ وہ پوری رات نوافل پڑھتے اور اپنے چھوٹے بچے کو دیکھ کر کہتے اور روتے کہ من اجلی کا یا بنیا، اے میرے بچے میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، کہ اس کی برکات دنیا میں بھی ملتی ہیں، نسلوں میں جاتی ہیں. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو ماں تھیں ان کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر ایک رات گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے کسی گھر سے باتوں کی آواز سنی. ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہمارے امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو ماں نے کہا وہ دیکھ تو نہیں رہے؟ تو اس نے کہا ان کا رب تو دیکھ رہا ہے. بہرحال یہ بات حضرت عمر کو اتنی اچھی لگی کہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگا، اور پھر انہی کی نواسی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ تھیں. تو یہ نسلوں میں چلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة ل40، 4 وجہ سے نکاح کیے جاتے ہیں: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. مال دیکھا جاتا ہے، خاندان، حسن اور دین. فاظفر بذات الدین، تو پرائرٹی کیا ہو کہ دیندار بچی ہو. تو حلال نسلوں میں سرایت کرتا ہے. فرمایا کہ ان کا باپ عالم تھا اور اس نے دیوار کے نیچے کتابیں دفن کی ہوئی تھیں. فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں. رحمتاً من ربک، یہ تمام امور اللہ کی رحمت کا مظہر تھے. یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی، اور میں نے اس کو اپنے حکم سے، اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ اللہ کے فیصلے تھے. یہ ہے اصل حقیقت جس پر تو صبر نہیں کر سکا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ذوالقرنین قدیم ایران کے بادشاہ کیخورس یا سائرس کا لقب تھا. ایران میں 2 الگ الگ خود مختار مملکتیں قائم تھیں، پارس جس سے فارس بنا اور مادہ. ذوالقرنین نے دونوں کو ایک ملک بنا دیا. تو علامت کے طور پہ اس نے تاج میں 2 سینگ لگائے، تو ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگوں والا. بہرحال یہ انتہائی عادل اور منصف بادشاہ تھے. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دو کہ میں ابھی آپ کو اس کا حال سناتا ہوں. ہم نے اس کے لیے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کیے. تو اس نے ایک مہم کی پیروی کی، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچا. وہاں اس نے پایا کہ سورج ایک گدلے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو، تمہیں پوری اتھارٹی ہے. قال اما من ظلم، انہوں نے فرمایا کہ جس نے ظلم کیا تو ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، اللہ اسے برا عذاب دے گا. اور جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اسے اچھا بدلہ ملے گا، اور ہم اس سے بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے.
ثم اتبع سببا، پھر ایک اور راہ پر وہ چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچے، انہوں نے اس کو پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے اس سورج کے مقابلے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح ہوا اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے۔ یہاں وحشی قبائل آباد تھے، صرف دیواریں تھیں گھروں کی، چھتیں نہیں تھیں۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور تیسری راہ پہ چل پڑے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ وہ دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما، وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھ نہ سکتے تھے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں، کیا ہم آپ کو خراج ادا کر دیں اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، کیا چندہ اکٹھا کر دیں؟ تو یہ منصف بادشاہ تھے۔ قال ما مکنی فیہ، کہنے لگے جو مجھے میرے رب نے دیا، خیرون، وہ بہتر ہے، فاعینونی، تم میری مدد کرو محنت کے ذریعے، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط آڑ بنا دیتا ہوں۔ کہا کہ پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو بند کریں کہ یاجوج اور ماجوج ہم پہ حملہ آور نہ ہوں۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے دو، حتیٰ کہ جب اس نے برابر کر دیا درمیان کی جگہ دونوں پہاڑوں کی، قال انفخوا، کہنے لگے آگ دہکاؤ، حتیٰ اذا جعلہ نارا، حتیٰ کہ جب اس کو آگ کی مانند کر دیا، کہا مجھے دو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ فما استطاعوا ان یظہروہ، اب نہ وہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي وَادٍ، اور ہم ان کو اس دن چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، سور میں پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے قرب قیامت کے قریب یاجوج ماجوج آئیں گے، دریاؤں اور سمندروں کا پانی پی جائیں گے اور ہر چیز ہڑپ کر جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کی بد دعا سے یہ سب مارے جائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ من کل حدب ینسلون، یہ ایسے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، وہ جن کی نگاہیں پردے میں تھیں میرے ذکر سے اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا دوست بنا لیں گے؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کیا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور رب کی ملاقات کا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو قائم نہ کریں گے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کا بدلہ جہنم ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے جنات الفردوس ہوں گی بطور مہمانی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے نکلنا بھی نہ چاہیں گے، جگہ بدلنا ہی نہ چاہیں گے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، کہہ دو اگر سمندر سب کے سب روشنائی ہوتے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس جیسا اور سمندر لے کر آئیں تو رب کی تعریف، رب کی صفات کوئی اس کو لکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں
تو انسان، جنات، اولین آخرین رب کی صفات کو لکھنا شروع کریں تو وہ لکھ نہیں سکتے۔ ایک بدو تھا، اس نے بہت خوبصورت تعریف کی ہے رب کی کہ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ السنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یکشی الدوائر یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار یعلم مکائل البحار ومثاقیل الجبال ولا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ۔ یہ اس نے صدا لگا کہ اے وہ رب جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، جو ہمارے تصور تخیل میں آ نہیں سکتا، اس کی نظر سے کچھ نہیں چھپا۔ تعریف کرنے کے بعد اس نے دعا کی کہ اجعل خیر عمری آخرہ، اللہ میری آخری، اللہ عمر کو تو بہترین بنا دینا، وخیر عملی خواتمہ، اور آخری عمل اللہ میرا بہترین ہو، وخیر ایامی یوم القاک فی، اور اللہ بہترین دن، عید کا دن، جشن کا دن وہ بنانا جس دن اللہ تیری اور میری ملاقات ہے۔ تو یہ میرا رب ہے، اس کی تعریف کوئی کر نہیں سکتا، کسی انسان کے، کسی جن کے، مخلوقات کے بس میں ہی نہیں۔ فرمایا وہ تو وہ ہے یرا دبیب النملۃ السوداء علی صخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، تاریک رات میں کالی سیاہ چیونٹی کالے سیاہ پتھر پہ کالی سیاہ غار میں رینگ رہی ہوتی ہے، تو رب اس کو دیکھتا بھی ہے، اور اس کے پیچھے جو لکیر بنتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ اس کا بھی رازق ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں اور رب کے بارے میں سوچیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں تو تم جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورۃ مریم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہاں پہ اکٹھے 5 حروف مقطعات بن کے آئے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، یعنی بال سفید ہو گئے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد میرے چچا کے بیٹے، میرے رشتہ دار، میرے ورثاء، مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی بھی میرا جانشین بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ہب کہتے ہیں اللہ گفٹ دے دے، اللہ عطا کر دے، اللہ تحفہ دے مجھے اپنے پاس سے۔ ولیہ، اللہ ایسی اولاد ہو جو اللہ تیری ولی ہو، تیری دوست ہو۔ تو یہ خوبصورت دعا ہے کہ ہم بھی جب دعا کریں تو کیا کہیں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ حضرت با یزید بستامی کے بارے میں ہے کہ وہ ان کی ماں بیوہ عورت تھی اور باپ نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے بچے کو اللہ کا ولی بنا دینا۔ تو بہرحال وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ حضرت با یزید تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ایک استاد صاحب کے پاس وہ لے گئیں اور کہنے لگیں کہ استاد صاحب میرے بیٹے کو اللہ کا ولی بنا دیں۔ انہوں نے بچے کو دیکھا، ماں کو دیکھا کہ اتنا چھوٹا بچہ، اور پھر اگلی بات جو ماں نے کی کہ اللہ اے استاد صاحب اس کو چھٹی مت دینا۔ تو بہرحال استاد صاحب حیران رہ گئے، ماں کی تڑپ دیکھ کر انہوں نے حضرت با یزید کو اپنے پاس رکھ دیا۔ اب کچھ دن گزرے، چھوٹا سا بچہ ماں کی آغوش سے نکلا تھا، ماں یاد آتی، اس کی باتیں یاد آتی، اس کا کھانا یاد آتا، اس کی محبتیں یاد آتی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایسے روئے کہ استاد صاحب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے استاد صاحب آج مجھے چھٹی دے دیں۔ اب استاد صاحب حیران کہ اگر میں چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا اچھا میرا بچہ یہ سبق ہے، اس کو یاد کر لو، یاد ہو جائے گا تو چھٹی ہو جائے گی۔ انہوں نے اتنا سبق دیا
کہ 3-4 مہینے تک وہ سبق یاد ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب دیکھیں کہ وہ تڑپ کہ حضرت با یزید کمرے میں آئے اور کہا، میری ماں کی کہا کرتی تھی کہ رب سے جو مانگو وہ عطا کرتا ہے، اللہ تو سب کرنے والا ہے، تو وہ ہے جو آپ کو گلزار بنا دیتا ہے، اللہ سمندر میں راستے بنا دیتا ہے، اللہ تو چھری چلنے نہیں دیتا، اللہ تو مچھلی کے پیٹ کو بیڈ روم بنا دیتا ہے، اللہ تو نہتوں کو، تھوڑے لوگوں کو بڑی جماعت پہ اللہ غالب کر دیتا ہے، اللہ تو مجھے بھی آج سبق یاد کرا دے۔ بہرحال سبق یاد ہو گیا اور وہ استاد صاحب کے پاس آئے، سبق سنایا تو استاد صاحب حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا چلو جاؤ۔ اب پورے راستے وہ گنگناتے، خوش ہوتے کہ میں جاؤں گا، میری ماں دروازہ کھولے گی، میرا استقبال کرے گی، اپنے ہاتھ سے نوالے کھلائے گی، میں اس سے فرمائشیں کروں گا، میں اس سے لپٹ کے سوؤں گا۔ بہرحال کوئی پتہ نہیں، راستہ ختم ہو گیا۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا، کافی دیر کے بعد آواز آئی، من قرع الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا با یزید، امی آپ کا بیٹا۔ تو ماں کی آواز آئی، کون با یزید؟ با یزید وہ ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا، جب تک ولایت نہیں ملتی میں تیری شکل نہیں دیکھ سکتی۔ اب حضرت با یزید کو یہ جواب سننے کی وہ امید ہی نہیں تھی کہ میری ماں ایسا جواب دے گی۔ بہرحال وہی گلیاں، وہی راستے، سارے راستے روتے 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 استاد صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ استاد صاحب نے دیکھا کہ پورا چہرہ سوجا ہوا ہے، استاد صاحب نے گود میں بٹھایا تو کہنے لگے کہ استاد صاحب اگر آج کے بعد میں چھٹی مانگوں بھی تو مجھے مت دیجیے گا۔ بہرحال اب وہ اللہ کا کلام تھا اور با یزید تھے۔ کرتے کرتے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استاد صاحب کے خواب میں آئے اور کہا کہ آج سے با یزید میرا اللہ کا ولی بن گیا ہے، اس کو اب چھٹی لے لو۔ تو بہرحال ولایت ایسے نہیں ملتی، یہ مجاہدوں سے ملتی ہے۔ یہی حضرت با یزید تھے کہ ایک دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے تو حمام سے نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر اوپر سے کسی نے کوڑا کرکٹ ڈالا اور سارے کپڑے خراب کر دیے۔ اپنے من کو دیکھا، دل کو دیکھا اور کہنے لگے، با یزید تو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہے، تیرے گناہ تو ایسے ہیں، یہ تو اوپر کی غلاظت ہے، نہاؤں گا کپڑے صاف ہو جائیں گے۔ اور انہی حضرت با یزید کے بارے میں ہے کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو کسی کی خواب میں آئے، کہنے لگے کہ جب میں پہنچا تو اللہ نے پوچھا کہ اے با یزید کیا لائے؟ تو میں نے کہا فقیر لے کر نہیں آتا، فقیر لینے آتا ہے۔ تو یہ وہ یقین کی دولت سے جو مالا مال ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لاڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ولایت عطا کر دے، اللہ ہماری نسلوں کو ولایت عطا کر دے۔ ہماری نسلوں میں سے بھی اگر ایک کوئی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے مزے ہو گئے، ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ تو اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے۔ کہا ولی ہو جو میرے مشن میں میرا مددگار ہو، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اے میرے رب اس کو تو پسندیدہ بنا دینا۔ یا زکریا، اللہ کا جواب آیا کہ اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور واحد نام ہے جو اللہ نے خود رکھا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کسی کو نہیں بنایا۔ کہا اے میرے رب میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میری بیوی بانجھ ہے اور میں حد سے زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ کہا تیرے رب نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا اور تو کچھ نہیں تھا۔ کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا۔ کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 راتیں برابر کلام ہی نہیں کر سکے گا، تیری قوت گویائی سلب کر لی جائے گی۔ تو وہ اپنی قوم پر نکلے محراب سے تو ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، وحی کی کہ تم تسبیح کرو صبح اور شام۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے حضرت یحییٰ کو قوت فیصلہ اور دانائی بچپن سے ہی دے دی۔ وحنانا من لدنا وزکا، اور نرم دل تھے اور شفقت تھی ہمارے پاس سے، اور پاکیزگی تھی کہ انتہائی پاک سیرت تھے۔ وکان تقیہ، اور متقی تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے، اچھا سلوک کرنے والے اور سرکش نافرمان نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، بیٹا دیا اور اتنی صفات والا بیٹا دے دیا۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ جنے گئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ وحشت کے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اور پھر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انتہائی وحشت کا وقت کہ اس دنیا سے، ان رشتوں سے، ہر چیز سے رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، بس چلا گیا اور پھر واپسی نہیں ہے۔
اور تیسرا جب انسان قبر سے نکلے گا تو وہ وحشت کا وقت ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان مواقع پہ ہم پہ سلامتی رہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں حضرت مریم کا تذکرہ کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک شرکی گوشے میں الگ ہو گئیں، گویا ایک قسم کا اعتکاف تھا۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، الگ اوٹ میں چلی گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا کہ وہ ایک مکمل انسان کی شکل بن گیا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے تو وہ کہنے لگیں کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے رب کا رسول ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ تو اب ٹین ایجر تھیں، انتہائی پاک پاکیزہ، کہ ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، پوری زندگی عبادت خانے میں گزار دی۔ تو اب حقائق کا علم تھا، کہنے لگیں کہ میرا بچہ، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو اس نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ فحملتہ، تو انہیں حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اس سے لے کر ایک دور جگہ پہ چلی گئیں۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ، تو تنہائی کی غرض سے بیت اللحم چلی گئیں جو کہ ہیکل سلیمانی سے 8 میل کے فاصلے پہ تھا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذہ شروع ہوا، درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں بھولی بھلائی ہوتی، میں بھولی بسری داستان ہوتی۔ اب ایک طرف تو درد ذہ کی تکلیف تھی، لیبر پینز تھیں، اور دوسری طرف یہ خوف تھا کہ میرا معاشرہ مجھے کیا کہے گا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو اس نے پکارا اس کو نیچے سے، یعنی فرشتے نے پکارا، اللہ تحزنی، غم مت کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کتنے لیسنس ہیں کہ حضرت مریم ٹین ایجر بچی ہیں، لیکن حقائق کا علم ہے کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ درد ذہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ بہا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں تو وہاں پہ میرا خیال ہے فوراً ہی، مطلب اس کے بعد ڈیلیوری کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ نہا لیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ، جھاڑ پڑیں گی تجھ پر پکی تازہ کھجوریں۔ تو کہا کہ یہ اچھی ہیں ڈیلیوری کے لیے، تو فرمایا کہ رزق تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن تمہیں محنت کرنا ہوگی، اب کھجوروں کو ہلاؤ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی کرو، اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو تو کہہ دیجئے گا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، ہرگز میں آج کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تصبح کل یوم 7 مرات عجوۃ لم یضرہ فی ذلک اليوم سم ولا سحر، جو صبح صبح 7 کھجوریں عجوا کی کھا لے تو اس دن اس پہ زہر اور جادو اثر نہ کرے گا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہ اپنی قوم کے پاس آئیں بچے کو اٹھا کر، انہوں نے کہا اے مریم تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار عورت۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا، وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے بات کیسے کریں جو کہ گود میں ہے۔ کہا حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی کہ وہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا کی، تو وہ بول پڑے اور کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے تاکید کی، نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ اب دیکھیں برکت والا کون ہوتا ہے؟ جو مفتاحا للخیر اور مغلاقا للشر بن جائے، خیر کی چابی اور شر کا تالا، ایسے لوگ بابرکت ہوتے ہیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اس نے مجھے بنایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں اور مجھے سرکش بد نصیب نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں جنح کیا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ سچی بات ہے
یہ سچی بات ہے جس میں وہ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد بنائے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی سے۔ کیا خوب سننے والے ہیں اور کیا خوب دیکھنے والے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم واضح گمراہی میں ہیں۔ اور ان کو خبردار کیجئے اس حسرت کے دن سے، افسوس کے دن سے، جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور جو اس پر ہے، اور وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔